السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان يحفظوا الایمان والعلم ويخبروا من وراءهم۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب باندھا، جس باب کا مطلب ہے حرض یحرض و تحریض، اس کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، اور یہ تحریض باب تفعیل کا مصدر ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ مضاف ہے، یعنی مصدر اپنے فاعل کی جانب مضاف ہے، اور وفد عبد القیس یہ تحریض مصدر کا مفعول بھی ہے۔ علی ان یحفظوا الایمان والعلم، یہ تحریض کا ظرف لغو ہے مصدر کا۔ تو معنی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد عبد قیس کو اس بات پر ابھارنا کہ وہ ایمان کی حفاظت کرے، والعلم اور علم کی حفاظت کرے، وَيُخْبِرُ مَنْ وَرَاءَهُمْ۔ اخبر یخبر اخبار، اس کا معنی خبر دینا، وراء کا معنی پیچھے، وَيُخْبِرُ مَنْ وَرَاءَهُمْ، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، یعنی ان جو یہاں حاضر نہیں ہوئے ہیں، جو اپنے جگہوں میں رہ گئے ہیں، ان کو جا کر خبر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم بھی سکھایا، ایمان سکھایا، ایمان کسے کہتے ہیں، اور کچھ امور دین سکھائے۔ پھر امور دین سکھانے کے بعد سرکار نے ان کو حکم دیا کہ تم میں سے جو لوگ نہیں آئے ہیں جب واپس جاؤ تو یہی باتیں ان کو بھی سکھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ جو علم حاصل کر کے جا رہے ہیں، جو امور دین معلوم کر کے جا رہے ہیں، سیکھ کر جا رہے ہیں، وہ دوسروں کو بھی جا کر سکھائیں۔ یہی ہے تبلیغ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، يُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ ان تک بات کو پہنچائے جو حاضر نہیں ہے، جو غائب ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب یہاں پر باندھا، جبکہ ما قبل کے باب میں سوال و جواب کا ذکر ہوا، اور اس باب میں تحریض ہے، یعنی علم پر ابھارنا ہے، علم کے سیکھنے پر اور دوسروں تک علم کو پہنچانے پر ابھارنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تحریض سوال و جواب، جہاں پر سوال ہو جواب ہو، وہ تحریض سے یعنی ابھارنے سے خالی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سوال و جواب میں تعلیم اور تعلم ہے، اور تعلیم و تعلم کی شان یہی ہے کہ اس پر دوسروں کو سیکھنے پر ابھارا جائے۔ تو اس باب کو ما قبل کے باب سے مناسبت بالکل ظاہر ہو گئی، معلوم ہو گئی۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے
اس باب کو کتاب العلم میں رکھا تو کتاب العلم سے اس کی مناسبت بھی بالکل عیاں ہے۔ امام بخاری نے اس باب کو باندھنے کے بعد ایک تعلیق ذکر کی ہے، فرمایا وقال مالک بن الحویرث قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم۔ امام بخاری نے فرمایا کہ مالک ابن حویرث نے کہا کہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ، فعلموہم، تو ان کو علم سکھاؤ۔ یہ تعلیق بھی ذکر کرنے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ اس تعلیق میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مالک ابن حویرث اور ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو جب رخصت کیا اپنے یہاں سے اور کہا تم اپنے گھر جاؤ، تو ان لوگوں کو بھی علم سکھانا۔ تو اس سے مقصود امام بخاری کا اس بات پر ہے کہ اس تعلیق میں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن حویرث اور دیگر لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے گھر والوں کو جا کر علم سکھائیں۔ تو علم سیکھنے اور سکھانے پر ابھارنا اس تعلیق سے بھی معلوم ہوا۔ یہ تعلیق جو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کی ہے، یعنی حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر کر دیا، اسی کو تعلیق کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو تعلیق امام بخاری نے یہاں پر ذکر کی مالک ابن حویرث کی، یہ تعلیق ایک مشہور حدیث کا حصہ ہے، جس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے کتاب الصلاۃ وغیرہ میں ذکر بھی کیا ہے۔ اس حدیث پاک کا جس کا امام بخاری نے کتاب الصلاۃ وغیرہ میں ذکر کیا، جس حدیث کی یہ تعلیق ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک ابن حویرث بن حشیش یہ اپنی قوم کے 5 افراد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور کچھ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہی میں ٹھہرے رہے، وہیں پر قیام پذیر رہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی، واپسی کی رخصت چاہی اور اجازت چاہی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ یہاں آ کر بقدر ضرورت جو دین کے امور سیکھے ہیں تم نے، بقدر ضرورت کچھ خاص احکام اور عقائد جو تم نے سیکھے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا، اور اپنے قبیلے کو بھی جا کر یہ باتیں سکھانا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب راستے میں نماز کا وقت آئے تو تم میں جو بڑا ہو یا جو امامت کے لائق ہو وہ امامت کرے، اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو یہ حدیث تھی جس کا ایک ٹکڑا یہاں پر امام بخاری نے اپنے مقصود پر استدلال کرنے کے لیے پیش کیا کہ اس ٹکڑے میں ہے ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم۔ تو اپنے مقصود پر استدلال کرنے کے لیے امام بخاری نے اس مشہور حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر کر دیا، جس کو ہم نے تعلیق کہا۔ تو یہ تعلیق امام بخاری نے کیوں پیش کی، کیوں ذکر کی، مقصود سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تعلیق جو مالک ابن حویرث کی ہے، مالک ابن حویرث سے 15 حدیثیں مروی ہیں۔ آخر میں مالک ابن حویرث نے بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، اور وہیں پر ان کا وصال 94 ہجری میں ہوا۔ اب اگلے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابی جمرة قال كنت
اترجم بین ابن عباس و بین الناس۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے غندر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو جمرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عبداللہ ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمان کا کام کرتا تھا۔ ترجمان ہی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی اور زبان جانتا ہے، دوسرا آدمی کوئی اور زبان جانتا ہے، متکلم کوئی اور زبان جانتا ہے، مخاطب کوئی اور زبان جانتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر رکھا جاتا ہے جو ہماری بات کو اس تک پہنچا دے اور اس کی بات کو ہم تک پہنچا دے۔ تو ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے یہ ہر اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو دوسری زبان والوں کے پاس جائے، تو یہ ترجمان یعنی ٹرانسلیٹر کا کام کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس، میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمان کا کام کرتا تھا، ٹرانسلیشن کا کام کرتا تھا۔ ترجمان کا معنی ہوتا ہے ٹرانسلیٹر، ترجمہ کرنے والا۔ فقال، تو کہا ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، بے شک وفد عبد القیس، یہ حدیث وفد عبد القیس والی حدیث آپ اس سے پہلے بخاری میں کئی جگہ پڑھ چکے اور اس سے پہلے مسلم میں بھی آپ نے کئی جگہ پر پڑھ لی ہے، تو اس کا مفہوم تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں اور حدیث پاک کا عنوان باب سے کس طریقے سے تعلق ہے وہ تعلق ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا انا وفد عبد القیس، بے شک وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ وفد کہتے ہیں قوم کے وہ اشراف لوگ جو کہ کسی بادشاہ دینی یا بادشاہ دنیاوی کی طرف جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عبد القیس قبیلہ کے کچھ اشراف آئے، انہی کو وفد کہا جا رہا ہے۔ بے شک وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فقال، تو کہا من الوفد او من القوم، جب آ کر سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے سلام کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کون وفد ہے؟ اب یہ شک راوی ہے کہ من الوفد سرکار نے فرمایا یا من القوم کہا، دونوں میں سے کوئی ایک کہا، یہ راوی کا شک ہے کہ دونوں میں سے کون سا کہا۔ تو سرکار نے فرمایا من الوفد یا فرمایا من القوم، کون وفد ہے، کون لوگ ہیں؟ قالو، تو وفد عبد القیس کے لوگ بولے ربیعۃ، ہم قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، راوی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ان کو خوش آمدید کہا، مرحبا بالقوم کہا، لوگ آنے والے لوگوں تم کو مبارک ہو۔ اب بالقوم کہا سرکار نے یا بالوفد کہا، اس میں شک راوی ہے، راوی کا شک ہے کہ دونوں میں سے کیا لفظ بولا۔ غیر خزایا ولا ندامہ، تم کو مبارک ہو آؤ، غیر خزایا ولا ندامہ، نہ ہی کوئی رسوائی ہو اور نہ ہی کوئی شرمندگی، یعنی تم ایسی جگہ میں آئے ہو جہاں پر کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کسی کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ قالوا انا نأتیک من شقۃ بعیدۃ، قبیلے ربیعہ کے لوگ وفد عبد القیس بولے، وہ لوگ بولے یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں دور دراز کونے سے آئے ہیں، شقۃ من الارض، زمین کا گوشہ، شقۃ بعیدہ، ہم دور دراز گوشے زمین سے ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، یا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ ہے جو کہ جنگ و جدال کرتا رہتا ہے،
جس کی وجہ سے ہم پورے سال بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو سکتے یا رسول اللہ، تو ہم کو ایسا حکم دے دیجئے جس کو ہم اپنے لیے گاٹھ باندھ لیں اور اس پر ہم عمل کریں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم سال میں صرف ایک ہی بار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ پورے سال تو حاضر نہیں ہو سکتے، کیونکہ کفار مضر کا جو قبیلہ ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ و جدال کرتا ہے، اس لیے ہم ہمیشہ نہیں آ سکتے، صرف اشہر حرم میں سے کسی مہینے میں آ سکتے ہیں۔ اشہر حرم جو 4 ہیں ان میں تو کفار بھی جنگ و جدال سے باز رہتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر کا قبیلہ ہے، ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں سوائے شہر حرام کے، شہر حرام میں آ سکتے ہیں بس۔ فمرنا بامر نخبر به من وراءنا، یا رسول اللہ تو آپ ہم کو ایسا امر کا حکم دے دیں کہ جس کی خبر ہم اپنے پیچھے والے لوگوں کو دیں، یعنی جو رہ گئے ہیں، جو نہیں آئے ہیں، ان کو ہم جا کر جو ہم بتا دیں، اور ایسا امر دے دیں کہ جس کی ہم خبر اپنے ماں باپ والوں کو دیں، ندخل به الجنہ، اور اس پر عمل کر کے ہم خود جنت میں داخل ہوں۔ یا رسول اللہ خود سے ہم اس پر عمل کریں تو جنت میں داخل ہوں، اور دوسرے لوگوں کو اس کی خبر بھی دیں ہم، ایسا ہمیں حکم عطا فرما دیں۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور 4 باتوں سے انہیں منع فرمایا۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، 4 جن باتوں کو حکم دیا ان کا ذکر ہو رہا ہے اب۔ سرکار نے ان کو اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا یہ ہے۔ پھر اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا جب حکم دیا سرکار نے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے کر آؤ، تو سرکار نے ان لوگوں سے پوچھ لیا، قالا فرمایا، ہل تدرون مل ایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا، وہ لوگ بولے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، سرکار نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدن رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے ایمان باللہ کا مطلب۔ تو دیکھو، ایمان باللہ کا سرکار نے حکم دیا کہ تم ایمان اللہ وحدہ پر ایمان لے کر آؤ، اور جب سرکار نے اس کی توضیح فرمائی تو توضیح میں یہ بھی فرمایا کہ دو باتوں کی گواہی دو، ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی بولا جائے ایمان باللہ بولا جائے تو اس میں رسول کی رسالت کی تصدیق بھی داخل ہے۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا بإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا جو مالک نصاب ہے اس کو، وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ ان 4 امور کا سرکار نے حکم دیا، اور 4 امور کا حکم دینے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس وقت یہ 4 ہی امور لوگوں پر لازم ہوئے تھے، اس لیے سرکار نے 4 چیزوں کا حکم دیا، یا یہ ہے کہ اجمالاً سرکار نے یہ 4 باتیں بتا دی تھیں جو کہ اصول سے ہیں، ان کو سرکار نے حکم دے دیا، باقی فروع وہ بعد میں سیکھتے رہیں گے۔ وَتُعْتُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، اور اس کا بھی حکم دیا کہ تم مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ 4 باتیں تو پہلے ذکر کر دیں،
وَتُعْتُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، یہ 5ویں بات ہے، جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا تھا، اور جب آگے توضیح فرمائی تو توضیح میں یہ ہے کہ اس میں 5 باتیں ہو گئی۔ ایک تو الایمان باللہ، دوسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا 3، صوم رمضان 4، تو تعطوا الخمس من المغنم یہ 5ویں بات ہو گئی، اور کہا گیا تھا کہ 4 باتوں کا حکم دیا۔ تو اس کا جواب ہمارے محدثین نے یہ دیا ہے کہ تعطوا الخمس من المغنم یہ کوئی الگ سے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایتاء الزکوٰۃ کی توضیح ہے، لیکن چونکہ اس کی صورت الگ ہے۔ صورت کیا ہے کہ اپنے جو مال اپنا کمائی کا ہو یا اپنا موروثی مال ہو، جس میں جو نصاب تک پہنچ رہا ہو، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جنگ میں ظفر یابی اور کامیابی کے بعد جو کافروں کا مال ہاتھ آتا ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے۔ وہ غنیمت، مال غنیمت سے 5واں حصہ دینا یہ بھی ضروری ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک صورت ہے، لیکن چونکہ اس کی ایک الگ صورت ہے اس لیے اس کو الگ سے ذکر کر دیا ہے، ورنہ یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے۔ ہمارے محدثین نے یہ جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 ہی چیزوں کا حکم دیا، اور ایتاء زکوٰۃ کی 2 صورتیں تھیں، تو ایک دوسری صورت تعطوا الخمس من المغنم سے اس کو بیان فرما دیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، روکا، عن الدُّبَّاءِ، دبا سے، دبا کا معنی ہوتا ہے کدو وغیرہ جو کہ پک جاتا ہے تو اس کے اندر کا حصہ نکال دیا جائے، اور اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو برتن بنا لیا جائے، تو کدو سے جو بنایا ہوا برتن ہوتا ہے وہ دبا کہلاتا ہے۔ والحنتم، اور حنتم کہتے ہیں سبز رنگ کے گھڑے کو۔ والمزفت، اور مزفت کہتے ہیں اس گھڑے کو جس پر تار کول لگا لیا گیا ہو یا کول تار لگا لیا گیا ہو، کہ کہیں کہیں لوگ تار کول کہتے ہیں، کہیں کول تار کہتے ہیں، یا اور کہیں پر لوگ ڈمر بھی کہتے ہیں، ڈامر بھی کہتے ہیں، جیسے کہ جو روڈ پر پتھروں کے ساتھ میں ملا کر جو لیکوڈ ہوتا ہے، جو لیکوڈ ملایا جاتا ہے وہ تارکول یا کولتار کہلاتا ہے، وہی ہے مزفت۔ یعنی اس برتن کے استعمال سے سرکار نے منع فرمایا جو کہ تارکول یا کولتار سے، جس کو ملمع سازی کر دی گئی ہو۔ اور یہ تو 3 چیزوں سے منع فرما دیا۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ قال شعبہ نے کہا ربما قال النقیر، کبھی تو سرکار نے چوتھی چیز جو بیان کی جس سے منع فرمایا، کبھی تو سرکار نے النقیر کہا، وربما قال المقیر، اور کبھی تو مقیر کہا۔ چاہے کچھ روایتوں میں نقیر کا ذکر ہے، کچھ روایتوں میں مقیر کا ذکر ہے، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی سرکار نے اس برتن سے بھی منع فرمایا جو برتن لکڑی کو کھدر کے بنا لیا جاتا ہے، یعنی لکڑی موٹی ہو تو اس کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ سب نکال دیا جائے، ادھر ادھر کا حصہ رکھا جائے لکڑی کا، تو لکڑی کا جو برتن ہوتا ہے اس کو نقیر یا مقیر کہتے ہیں۔ تو سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ان 4 برتنوں سے سرکار نے منع کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ سرکار نے ان 4 برتنوں سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ان 4 برتنوں کے اندر پانی وغیرہ یا نبیذ وغیرہ بنانے سے منع فرمایا۔ پانی ڈال کر پینا یا نبیذ وغیرہ ڈال کر، نبیذ وغیرہ بنا کر پینا، اس سے منع فرمایا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 4 برتن یہ وہ ہیں جن کا استعمال زمانہ جاہلیت میں شراب نوشی کے لیے ہوتا تھا۔ ان برتنوں میں شرابیں بنائی جاتی تھی، شرابیں رکھی جاتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شراب سے پورے طور سے دور ہونے کے لیے ان برتنوں سے بھی منع فرما دیا جن برتنوں میں شرابوں کا استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے ان 4 برتنوں سے منع فرمایا۔ تو چونکہ اس زمانے میں ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت اس سے ابھی قریب ہی تھا، تو لوگوں کو پورے طور سے شراب سے
بے رغبتی دلانے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے جن برتنوں میں شراب کو رکھا جاتا تھا ان سے بھی سرکار نے منع فرما دیا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شراب سے پورے طور سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اب ان برتنوں کا آج استعمال کرنا چاہے تو اب زمانہ جاہلیت بہت دور ہو گیا، مسلمانوں میں شراب سے نفرت بھی مکمل طور سے ہو گئی، سوائے کچھ لوگوں کے اللہ ان کے ساتھ ان کو توفیق دے بھلائی کی۔ تو مسلمانوں میں شراب سے نفرت بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اب آج کے وقت میں اگر ان برتنوں کا استعمال کرنا چاہے کوئی تو استعمال کر سکتا ہے پانی وغیرہ پینے کے لیے۔ قال، پھر آگے فرمایا احفظوہ، سرکار نے ارشاد فرمایا یہ چاروں باتیں جن کا ہم نے حکم دیا ہے، جن سے منع فرمایا، ان کو یاد کر لو۔ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور جو تمہارے بعد میں لوگ ہیں، تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کے لوگ جو رہ گئے ہیں، ان کو جا کر ان کی خبر دینا۔ یہی جملہ جو ہے یہ محل استشہاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم اپنے قبیلے تک پہنچانے پر ابھارا کہ اپنے قبیلے تک بھی اس کی خبر پہنچائیں، اپنے قبیلوں کو بھی ان مسائل کی خبر دیں، ان احکام کی خبر دیں۔ یہی ہے تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عنوان باب سے اسی جملے کے ذریعے سے مناسبت اور مطابقت ظاہر ہو گئی۔ باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ۔ الرحلہ کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، المسألۃ النازلہ کا معنی ہوتا ہے ناگہانی اچانک کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں المسألۃ النازلہ۔ تو اب معنی ہوگا باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ، اچانک درپیش ہونے والے مسئلے کے سلسلے میں سفر کرنا۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب یہاں پر باندھا۔ اس کا ما قبل کے باب سے تعلق یہ ہے کہ ما قبل کے باب میں علم سکھانے پر رغبت دلائی جا رہی تھی، ابھارا جا رہا تھا کہ دوسروں کو بھی علم سکھائیں، اور اس باب میں اور ظاہر بات ہے ترغیب علم ما قبل کے باب میں ہوا، اور ترغیب علم کا لازمی نتیجہ ہے طلب علم، کیونکہ ترغیب علم تبھی ہو سکتا ہے جبکہ پہلے علم کو سیکھ بھی لے، تبھی تو دوسرے کو رغبت دلائے گا نا۔ تو اس باب میں مسئلے کو سیکھنے اور علم کے سیکھنے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ باب یہ ہے کہ جب کوئی اچانک مسئلہ درپیش ہو اور آدمی اس کی صورت اور اس کا حل نہ سمجھ پا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جاننے والے کے پاس جائے، عالم کے پاس جائے اور جا کر وہ مسئلہ دریافت کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔ امام بخاری نے اس کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے اس حدیث پاک میں ایسا ہی ہے کہ ایک صاحب کو ایک مسئلہ ان کی بیوی سے متعلق ایک مسئلہ درپیش ہوگا، تو اب جب مسئلہ درپیش ہوا تو انہوں نے اچانک ناگہانی مسئلے کے لیے فوراً سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور سرکار سے پورا مسئلہ بیان فرمایا اور عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو سرکار نے ان کو مسئلے کا حل بتایا۔ تو اس حدیث پاک سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مسئلہ اگر درپیش آ جائے تو آدمی کو خاموش نہیں بیٹھا رہنا چاہیے، بلکہ جتنا ضروری مسئلہ ہو اتنا ہی جلدی سفر کر کے، چاہے لمبا سفر ہو یا چھوٹا سفر ہو یا بغیر سفر کے کسی عالم کے پاس 2-4 قدم جا کر کے اگر پوچھنا ہو تو فوراً اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اس مسئلے کو معلوم کر لینا چاہیے۔ اس بات کو بتانے کے لیے امام بخاری نے حدیث پاک کو اس باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ اب حدیث پاک کا مفہوم تو ذہن میں آ گیا ہوگا، لیکن میں نے چونکہ ابھی یہ مسئلہ نہیں بتایا کہ
جن صاحب نے سرکار سے جا کر مسئلہ پوچھا تو وہ مسئلہ کیا تھا اور سرکار نے کیا جواب دیا تھا، یہ ابھی میں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ حدیث پاک کے اندر مسئلہ واضح ہے، سرکار نے جو جواب دیا وہ بھی واضح ہے، اس لیے اب حدیث پاک کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن، ہم سے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مقاتل ابو الحسن نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ، ہمیں خبر دی عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عمر بن سعید ابن ابی حسین، ہمیں خبر دی عمر ابن سعید ابن ابی حسین نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنی عبداللہ ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن الحارث انہ تزوج ابنۃ لابی ایہاب ابن عزیز۔ عمر ابن سعید ابن ابی حسین کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے، انہوں نے روایت کی عقبہ بن حارث سے، انہ تزوج ابنتن، کہ عقبہ ابن حارث نے ابو ایہاب ابن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، تزوج ابنتن لابی ایہاب ابن عزیز، انہوں نے ابو ایہاب ابن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، کس نے؟ حضرت عقبہ ابن حارث نے نکاح کیا۔ اب جب نکاح کر لیا تو نکاح کرنے کے بعد فَأَتَتْهُ امرأۃ، تو ایک عورت حضرت عقبہ بن حارث کے پاس آئی، فقالت، تو وہ عورت بولی انی قد ارضعت عقبۃ، میں نے عقبہ بن حارث کو بھی دودھ پلایا ہے، والتی تزوج بہا، اور اس لڑکی کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے جس سے عقبہ ابن حارث نے نکاح کیا ہے، یعنی دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ تو عقبہ اور وہ ان کی جو بیوی ہے وہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہو گئے۔ فقال لها عقبہ، تو جب اس عورت نے یہ بتا دیا تو عقبہ ابن حارث نے اس عورت سے کہا ما اعلم انک ارضعتنی ولا اخبرتنی، حضرت عقبہ ابن حارث نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم نے مجھے دودھ پلایا، کیونکہ بچپن میں دودھ پلایا تو بچے کو کیا معلوم۔ تو حضرت عقبہ ابن حارث نے کہا ما اعلم، میں نہیں جانتا، انک ارضعتنی، مجھے علم نہیں ہے کہ تم نے مجھے دودھ پلایا، ولا اخبرتنی، اور نہ ہی اس سے پہلے تم نے مجھے خبر دی تھی۔ یعنی حضرت عقبہ ابن حارث کا مقصد یہ تھا کہ اب نکاح ہو گیا اور مجھے علم نہیں تھا کہ تم نے مجھے دودھ پلایا اور اس کو بھی دودھ پلایا، تو اب یہ مسئلہ ہے، مجھے تو اس کچھ بھی علم نہیں ہے کیونکہ بچپن میں تم نے دودھ پلایا، نکاح کرنے سے پہلے بھی تم نے کوئی خبر نہیں دی، تو اب مسئلہ کیا ہے، کیا کیا جائے، کیا اس نکاح کو باقی رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے، اس میں کیا صورت حال ہے، مسئلے کا حل کیا ہے، یہ حضرت عقبہ ابن حارث کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اب فوراً فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، تو پھر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سوار ہو کر مدینہ گئے۔ فسألہ، پھر عقبہ ابن حارث نے سرکار کو پورا معاملہ بتایا کہ جس لڑکی سے میں نے نکاح کیا ہے اس کو بھی ایک عورت نے دودھ پلایا اور اسی عورت نے مجھ کو بھی دودھ پلایا، تو یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ فسألہ، تو سرکار سے انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف وقد قیل ففارقها عقبۃ ونکحت زوجا غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس عورت کے ساتھ کیسے رہو گے، کیفا سے مطلب تم اس عورت کے ساتھ کیسے رہو گے، اے کیفا تعیش معها زوجا،
تم شوہر بن کر اس عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو، کیسے زندگی گزار سکتے ہو، یہ معنی ہوگا۔ تو کیفا کا معنی تم اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو۔ وقد قیل، جبکہ یہ کہا جا چکا ہے۔ کیا کہا جا چکا ہے؟ اس کا اگلا حصہ ذکر نہیں کیا، یعنی یہ کہا جا چکا ہے کہ انک اخ لہا رضاعا، کہ تم اس کے رضاعی بھائی ہو، یعنی دودھ شریک بھائی ہو اس کے۔ جب یہ کہا جا چکا ہے تو تم کیسے اس کے ساتھ رہو گے؟ یہ سرکار نے ان کو جواب دیا، ففارقها عقبۃ، تو حضرت عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ تو اس سے ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رضاعی بھائی اور بہن کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان پر واجب ہے کہ تہمت کی جگہ سے بچے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ناگہانی مسئلہ درپیش ہو تو چاہے اس کے لیے مشقت اٹھانا پڑے، سفر کرنا پڑے، لیکن فوراً اس کا حل نکالنا چاہیے۔ جتنا ضروری مسئلہ ہو اتنا ہی جلدی اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ایک عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے تجھے بھی دودھ پلایا ہے اور اس عورت کو بھی دودھ پلایا ہے، اس لڑکی کو بھی دودھ پلایا ہے۔ ایک عورت نے آ کر خبر دی، اور اس ایک عورت کی خبر ہی کو مان کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، کیفا، تم اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو۔ اس سے بعض علماء نے اس بات پر استدلال کیا کہ ایک عورت کی گواہی دینا بھی یہ جائز ہے، اور اس پر اس گواہی کو مان لینا بھی درست ہے۔ یہاں پر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایک عورت کی شہادت سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ امام مالک نے یہ فرمایا کہ تنہا دودھ پلانے والی عورت کا قول حرمت رضاعت ثابت ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی دودھ پلانے والی عورت اگر کہے میں نے دودھ پلایا تو تنہا ایک عورت کا قول کافی ہے حرمت رضاعت ثابت کرنے کے لیے، جبکہ اس کا دودھ پلانا پڑوس اور خاندان میں مشہور ہو۔ یہ ان حضرات نے استدلال کر لیا، لیکن حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک صرف عورتوں کی شہادت سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ حرمت رضاعت اس شہادت سے ثابت ہوتی ہے جس شہادت سے دوسری چیزیں ثابت ہوتی ہیں، جس سے مال ثابت ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی شہادت ہے؟ یا تو دو مرد شہادت دیں یا دو عورتیں اور ایک مرد شہادت دیں۔ جو شہادت دوسری جگہ ہے وہ یہاں پر۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوگا، اس حدیث پاک کا جواب کیا ہوگا کہ یہاں پر تو ایک ہی عورت نے آ کر خبر دی، تو ایک ہی عورت نے خبر دی تو یہاں پر تو فیصلہ کر دیا گیا کہ تم اس کے ساتھ کیسے رہو گے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا کیفا وقد قیلا، یہ جو حکم فرمایا، یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر فرمایا۔ یعنی پرہیزگاری اس میں ہے کہ جب اس عورت سے متعلق ایسی بات کہی جا رہی ہے تو تم اس کے قریب نہ رہو، یہی احتیاط ہے۔ تو یہ جو سرکار نے فرمایا یہ احتیاطاً ہے، لہذا حضرت عقبہ وہ فوراً اس عورت سے جدا ہو گئے۔ جدا ہونے کا مطلب
فارقہ، ان سے جدا ہو گیا، یعنی ان کو فوراً طلاق دے دی، تاکہ وہ عورت دوسرے شوہر کے لیے بلا شبہ حلال ہو جائے۔ لہذا یہ حکم علی وجہ القضاء نہیں تھا بلکہ علی وجہ الاحتیاط تھا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا باب امام بخاری باندھ رہے ہیں، لیکن آج کی ہم گفتگو اپنی یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔